بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن قاسم، مختار ثقفی اور حجاج بن یوسف تینوں کا آپس میں براہ راست قریبی خاندانی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ سب قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، جو طائف کا مشہور عرب قبیلہ تھا۔ مختار ثقفی کا پورا نام مختار بن ابو عبید ثقفی تھا، جبکہ حجاج بن یوسف بھی اسی قبیلے کے ایک دوسرے خاندان سے تھا، اور محمد بن قاسم دراصل حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد، یعنی حجاج نے اپنی بیٹی کی شادی محمد بن قاسم سے کی تھی، اس لیے محمد بن قاسم کا تعلق حجاج کے ساتھ قریبی خاندانی رشتہ تھا، لیکن مختار ثقفی سے صرف قبائلی نسبت تھی، کوئی قریبی خونی رشتہ نہیں تھا۔ اس طرح ان تینوں شخصیات کا مشترک نقطہ قبیلہ ثقیف ہے، مگر ان کے ذاتی خاندانی سلسلے الگ الگ شاخوں میں چلتے ہیں۔ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جنگ کی بنیادی وجہ سیاسی، معاشی اور سفارتی تنازع تھا، جس کا آغاز اس واقعہ سے ہوا جب سرندیپ یعنی سری لنکا سے عرب تاجروں اور مسلم خواتین اور بچوں کو لے کر آنے والا ایک جہاز سندھ کے ساحل دیبل کے قریب پر قزاقزوں نے لوٹ لیا اور ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس وقت عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ وہ قیدیوں کو بازیاب کرائے، لیکن داہر نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ سمندری قزاق اس کے کنٹرول میں نہیں، جس پر حجاج بن یوسف نے اسے ذمہ دار ٹھہرایا۔ پہلے 2 حملے ناکام ہونے کے بعد 711 میں حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو ایک منظم فوج کے ساتھ سندھ بھیجا۔ محمد بن قاسم نے دیبل یعنی موجودہ کراچی کے مقام پر حملہ کیا، منجنیقوں کے ذریعے قلعہ توڑا اور شہر فتح کیا، پھر نیرون، سہبند اور دیگر علاقوں کو زیر نگین لاتا ہوا راوڑ کے مقام پر پہنچا، جہاں 712 میں فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں راجہ داہر نے ہاتھیوں اور بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن محمد بن قاسم کی منظم حکمت عملی، تیز رفتار گھڑ سوار فوج اور جنگی تدابیر کے باعث داہر مارا گیا اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور ملتان تک اپنی فتوحات کو وسعت دی اور مقامی آبادی کے ساتھ نسبتاً نرم پالیسی اپناتے ہوئے جزیہ لے کر اس کے بدلے مذہبی آزادی دی۔ اس طرح یہ جنگ نہ صرف ایک فوجی مہم تھی، بلکہ اس نے برِ صغیر میں مسلم اقتدار کی ابتدائی بنیاد بھی رکھ دی۔ یہ روایت عام طور پر عوامی کہانیوں میں مشہور ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی بیٹی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق قائم کیا تھا، لیکن معتبر اور قدیم تاریخی کتب اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ مستند مؤخذ جیسا کہ چچ نامہ، فتح نامہ سندھ، تاریخ تبری اور دیگر اوائل اسلامی تواریخ میں یہ ذکر ضرور ملتا ہے کہ راجہ داہر کی بیٹیوں عموماً سوریہ دیوی اور پرمل دیوی کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان کو فتح کے بعد قیدی بنا کر خلافت امویہ کے دربار خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بعد کی بعض روایات میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لڑکیوں نے خلیفہ کے سامنے یہ الزام لگایا کہ محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، جس پر خلیفہ نے غصے میں آ کر محمد بن قاسم کو سزا دینے کا حکم دیا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم پر یہ جھوٹا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم محققین کی بڑی تعداد اس قصے کو کمزور، مبالغہ آمیز یا بعد کی گھڑی ہوئی روایات قرار دیتی ہے، کیونکہ ابتدائی مستند تاریخی ریکارڈ میں اس کی مضبوط سند نہیں ملتی، اور مختلف کتب میں اس واقعہ کی تفصیل بھی ایک جیسی نہیں ملتی ہے۔ زیادہ قابل قبول بات یہی سمجھی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم نے اس زمانے کی ریت رواج کے مطابق مفتوحہ خاندان کے افراد کو دربار خلافت میں بھیجا، لیکن ان کے ساتھ کسی ذاتی یا ناجائز تعلق کی مستند تاریخی شہادت موجود نہیں۔ اس لیے اس معاملے کو احتیاط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اسے یقینی تاریخی حقیقت نہیں بلکہ ایک متنازعہ روایت سمجھ کر بیان کیا جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں تاریخ میں ایک ہی متفقہ اور قطعی روایت نہیں ملتی، بلکہ مختلف تاریخی کتب میں اس کے اسباب اور طریقہ وفات کے بارے میں الگ الگ بیانات اور روایات موجود ہیں۔ مستند اور قدیم مصادر جیسا کہ تاریخ تبری، بلازری کی فتوح البلدان، ان کے مطابق اصل وجہ سیاسی تبدیلی تھی۔ جب ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے حجاج ابن یوسف، جو کہ محمد بن قاسم کا سرپرست اور رشتہ دار تھا، اس کے تمام قریبی لوگوں کو معزول کروا دیا اور بعض کو سزا بھی دی، کیونکہ سلیمان کا حجاج بن یوسف سے پہلے سے ہی اختلاف تھا۔ اسی سلسلے میں محمد بن قاسم کو بھی سندھ سے واپس بلایا گیا، گرفتار کیا گیا اور قید میں رکھا گیا، جہاں اسے سختیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر وہ قید میں ہی وفات پا گیا۔
تقریباً 715 عیسوی۔ البتہ ایک مشہور مگر کمزور اور متنازع روایت چرچ نامہ میں ملتی ہے کہ راجہ دہر کی بیٹیوں نے خلیفہ کے سامنے الزام لگایا کہ محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس پر خلیفہ نے غصے میں آ کر اسے چمڑے میں سی کر بھیجنے کا حکم دیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ بعد میں لڑکیوں نے سچ بتا دیا، لیکن تب تک محمد بن قاسم فوت ہو چکا تھا۔ مورخین کی بڑی تعداد اس قصے کو غیر مستند یا مبالغہ آمیز سمجھتی ہے، کیونکہ یہ ابتدائی عربی مصادر میں مضبوط سند کے ساتھ کہیں نہیں ملتا اور زیادہ تر بعد کی روایات میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا زیادہ قابل اعتماد تاریخی نقطہ نظر یہی ہے کہ محمد بن قاسم کی موت کسی ذاتی جرم کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ سیاسی انتقام اور اقتدار کی تبدیلی اس کی بڑی وجہ تھی، اور اسے واپس بلا کر قید خانے میں رکھا گیا تھا جہاں اس نے جان دے دی تھی، جبکہ چمڑے میں سی کر مارنے والی کہانی کو تاریخی لحاظ سے کمزور اور ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات واضح کرنا اشد ضروری ہے کہ محمد بن قاسم کے بارے میں اس نوعیت کی روایت مستند اور معتبر ابتدائی تاریخی کتب میں ثابت نہیں ہوتی۔ بعض غیر معروف یا بعد کی روایات میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعین کروانے کی کوشش کی تھی اور کسی شخص نے انکار کیا تو اسے سزا دی گئی، لیکن تاریخ طبری، بلازی، فتوح البلدان، ابن اسیر جیسے اہم اور قدیم مصادر میں اس واقعہ کا قابل اعتبار ذکر نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ کے بعض ادوار میں سرکاری سطح پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی پالیسی موجود رہی، جو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروا دی، لیکن محمد بن قاسم کے حوالے سے خاص طور پر کسی فرد کو مجبور کرنے اور سزا دینے کی تفصیل مضبوط تاریخی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے محققین اس روایت کو کمزور، غیر مصدقہ یا بعد میں گھڑی ہوئی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ اس قصے کو یقینی تاریخی حقیقت کے طور پر بیان نہ کیا جائے، کیونکہ مستند تاریخ میں اس کی واضح اور قابل اعتماد بنیاد موجود نہیں ہے۔ عطیہ بن عطیہ اوفی ایک معروف تابعی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں جو واقعہ ملتا ہے کہ وہ دراصل محمد بن قاسم سے نہیں بلکہ حجاج بن یوسف کے متعلق منسوب ہے۔ تاریخی روایات جیسا کہ ابن سعد، طبری وغیرہ میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ ان کے مطابق حجاج بن یوسف نے عطیہ بن اوفی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرے، برا بھلا کہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس انکار پر حجاج بن یوسف نے عطیہ بن اوفی کو سزا دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں کوڑے لگوائے گئے تھے اور ان کے سر کے اور داڑھی کے بال منڈوا دیے گئے تھے، اور بعض کے مطابق انہیں قید بھی کیا گیا تھا۔ بعد میں وہ اس ظلم سے بچنے کے لیے خراسان کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق ہے، مسند تاریخی کتب میں یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے عطیہ بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سزا دی تھی۔ اس لیے درست بات یہی ہے کہ یہ واقعہ حجاج ابن یوسف کے ساتھ منسوب ہے، نہ کہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کے ساتھ۔ محمد بن قاسم کی ذاتی زندگی یعنی اس کی شادی، بیویاں اور اولاد کے بارے میں تاریخی کتب میں بہت کم اور محدود معلومات ملتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر توجہ اس کی فتوحات پر ہی رہی۔ البتہ جو بات نسبتاً معروف اور مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا اور وہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے بھی تھے اور حجاج بن یوسف کے داماد بھی تھے، یعنی حجاج بن یوسف نے اپنی بیٹی کی شادی محمد بن قاسم سے کر دی تھی۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو مستند اور قدیم تاریخی مصادر جیسا کہ طبری، بلازری وغیرہ میں محمد بن قاسم کی اولاد کے بارے میں کوئی واضح اور تفصیلی ذکر نہیں ملتا۔ بعض کی روایات میں اس کی اولاد کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ مضبوط تاریخی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے مورخین عموماً اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ محمد بن قاسم کی شادی حجاج بن یوسف کے خاندان میں ہوئی تھی، لیکن ان کی بیوی یا اولاد کے بارے میں مستند اور تفصیلی معلومات تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر غیر مستند یا کمزور روایات پر مبنی ہے۔